اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وَحَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُعَاءَهُ وَخَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَعَةً مِّن رَحْمَتِكَ وَفَوْزًا عِندَكَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقتصاد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بچھایا ہوا ہے یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیارت قبور ائمہ بقیع نصیب فرمائے، دنیا میں ان کی محبت اور آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کو شامل حال ہو درود کی برکت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تسلیت اور تعزیت عرض ہے یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے، اور یوم غم جسے آپ لوگ کہتے ہیں کل کے دن کو، اور آج اس کی رات ہے، شب ہے۔ جنت البقیع موضوع گفتگو ہمارا یہ ہے کہ جنت البقیع کیا تاریخ ہے، اور وہ کیا اسباب اور وہ کیا چیزیں سبب بنی کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ قبور ائمہ اطہار علیہ السلام اور قبور اصحاب رسول اللہ اور قبور ازواج رسول اللہ اور قبور خاندان رسول اللہ کو ان لوگوں نے گرایا۔ انہدام کرنا یعنی گرانا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بس پہلا حصہ جو گفتگو کا ہوگا وہ تاریخ ہوگی، اور دوسرا حصہ گرانے کی وجہ۔ آپ لوگ پھر ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وآل محمد کی ذات اقتصاد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بقیع کا جو لفظ ہے، جنت کا مطلب باغ، اور بقیع لفظ بقیع کا مطلب یہ ہے کہ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ درخت اگے ہوتے ہیں۔ بقیع اس وسیع اور کھلے مکان کو یا اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت درخت اگے ہوئے ہوں، اور درختوں کے علاوہ درختوں کی جھاڑیاں اور جڑیں وہ بھی پھیلی ہوتی ہیں، صحیح؟ اس جگہ کو بقیع کہا جاتا ہے، یا بقیع الغرقد۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ کا نام تھا، اور آہستہ آہستہ جب قبرستان بنا تو اس کے بعد ان جھاڑیوں کو اور وہ جو جڑیں ہوتی ہیں درختوں کی ان کو صاف کر کے یہ قبرستان بعد میں بنایا گیا۔ اور پہلا مدفن اور پہلا دفن جس شخصیت کو کیا گیا ان کا نام تھا اسعد ابن زرارہ۔ رسول اللہ کی ہجرت کے بعد جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی انہوں نے، تو انصار میں سے یہ صحابی تھے اسعد، اسد نہ، الف سین عین اور دال، اسعد ابن زرارہ، یہ پہلی شخصیت تھی۔ اور پھر اس کے بعد جناب عثمان ابن مظعون، کہ جن کے نام پر امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، خلیفہ سوم نہیں، حضرت عثمان ابن مظعون، وہ اتنی بڑی شخصیت تھی تقوی میں اور معنویت میں۔ بس ان کو بعد میں رسول اللہ نے وہاں دفن کیا، اور اس کو جو 4 چاند لگے پھر بعد میں اس رسول اللہ کے اپنے زمانے میں جب جناب ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو رسول اللہ نے جناب ابراہیم کو بھی اسی بقیع میں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد قبر بنا کر قبر پر پتھر رکھ دیا علامت کے طور پر،
تو بس یہ جو ابتدائی ہم لوگ کو تاریخ میں پڑھتے ہیں، اور سارے آہستہ آہستہ سب جلیل القدر اصحاب کی قبور، یا باقی جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ کی قبور، یا بقیہ زوجات رسول اور سارے مدینہ کے جو اصحاب تھے بڑی تعداد میں، وہ اسی جگہ پر دفن ہوئے۔ تو اس کی بقی کی فضیلت کے لیے بہت سی روایات ہیں، چیپٹر ہیں پورے احادیث کی کتابوں میں، کہ ایک حدیث تیمناً اور تبرکاً عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ بقی سے محشور ہوں گے، اور ان کا چہرہ، ان سب کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بقی کی فضیلت کہ 70,000 لوگ بقی سے معشور ہوں گے، اور ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور بغیر حساب کتاب کے وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی، سیرہ رسول، کبھی صبح کے ٹائم، کبھی شام کے ٹائم، کبھی دن میں، کبھی رات میں، رات کے اس خاص حصے میں قبور بقی پر حاضر ہوتے تھے، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ یہ سیرہ رسول ہے۔ بس اس سے یہ پتہ چلا کہ قبر پر جانا اور مردے کے لیے استغفار کرنا سیرہ رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے۔ ہم لوگ جو بھی کام کرتے اپنی طرف سے نہیں کرتے، یا سیرہ رسول ہو یا سیرہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد۔ اب پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ عظمت کی وجہ سے جن خاندانوں کی حیثیت تھی معنوی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی، پھر ہوا یہ کہ بقی میں اب آہستہ آہستہ یہ قبرستان بڑھتا گیا، اور اس میں پھر کیا ہو گئے، پورشن بن گئے کہ فیملیز کی قبریں، مثلا مقابر بنی ہاشم، پورا ایک علیحدہ پورشن بنا۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت عقیل ابن ابی طالب، مولا علی کے جو بھائی ہے جناب عقیل، ان کا گھر تھا، ان کے گھر میں قبور شروع ہوئی بننا۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ گھر میں قبر بنانا یہ کیسا ہے؟ تو یہ بھی عظمت کی علامت تھی۔ باقی اصحاب یا جو عام پبلک ہوتی تھی وہ بقی کے دوسری سائڈ پر دفن ہوتے تھے، لیکن جو خاص، جو جیسے بنی ہاشم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس خاندان کے تقدس کی وجہ سے، یا باقی خاص خاندانوں کا تقدس یہ تھا بعض ہستیوں کی وجہ سے کہ وہ گھروں میں ہی دفن ہوں، اور یہ حضرت عقیل ابن ابی طالب کا گھر تھا کہ جہاں سے قبور جو ہیں، بہت سے قبور اس گھر میں بہت سے لوگ دفن ہوئے۔ پس جو بھی گھر ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ گھر کا مطلب یہی ہے کہ وہ اوپن جگہ نہیں ہے، کھلے آسمان کے تلے نہیں ہے، بلکہ وہ کسی چھت کے نیچے دفن ہوا ہے۔ تو یہ بھی خود جو قبر پر ہم مقبرہ بناتے ہیں اس کا فلسفہ یہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قبر کو کھلے آسمان تلے دفن کر کے قبر کا نشان بنا دو اور اس کے بعد چھوڑ دو، نہیں۔ جناب عقیل کے گھر میں ہی قبور کا ہونا یہ بات بتا رہا ہے کہ قبر کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز تھی۔ گھر ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کے سین میں دفن کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کی عظمت کے خاطر یہ سب چیزیں ہم لوگ کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ قبرستان پھیلتا گیا، اور فیملی وائز قبریں بنتی گئی مختلف جگہوں پر، اور یہ بہت بڑا پھر قبرستان ہو گیا۔ ابھی میں اس کی اور ڈیٹیل میں تاریخ میں نہیں جاتا ہوں، اشارہ کیا کہ کب سے یہ شروع ہوا اور کون کون سی شخصیات دفن ہوئی اس میں، اور یہ پھر اس کے بعد اس کو جو ائمہ بقی، خصوصاً امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام حسن کی جو وصیت تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونے کی، اور اگر وہاں دفن نہ کرنے دیا جائے تو تب بقی میں لایا جائے۔ تو امام حسن علیہ السلام کو جب ان ظالموں نے وہاں دفن نہ ہونے دیا رسول اللہ کے ساتھ، تو پھر امام حسن علیہ السلام کے جسم اقدس کو لایا گیا بقی میں، وہاں دفن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بقی ائمہ بقی، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اسی
مقابر بنی ہاشم میں ہی، وہ آپ لوگوں نے لائن دیکھی ہے، اسی میں دفن ہوئے۔ تو اس کی وجہ سے بقیع کو 4 چاند لگ گئے کہ ائمہ کا وجود مقدس اور اجساد اطہر اس جگہ پر دفن ہوئے۔ اور بھی بہت سی شخصیات، بہت سی ہستیاں جو بہت بہت بڑی ہیں، مثلا حضرت فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کی والدہ، وہ وہاں دفن تھی۔ تو یہ یعنی بہت بڑی بڑی ہستیاں وہاں دفن ہیں۔ اب اس کی تاریخ بتانا مطلوب نہیں، فقط اشارہ کرنا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا۔ اب اگلی چیز، دوسرا حصہ ہے، یہ تاریخ کی طرف میں نے اشارہ کیا، پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ بتائیے گا کہ وہ کیا تاریخ ہے۔ یہ تاریخ ایک مختصر سی تاریخ۔ اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیوں ائمہ کی قبروں کو گرا دیا گیا؟ یوم انہدام جنت البقیع، کہ جنت البقیع میں قبروں کو کیوں گرا دیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ قبریں کیا کہہ رہی ہیں ان کو؟ قبریں کیا کہہ رہی ہیں ان کو کہ اس کو گرا دیا جائے؟ یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ آپ 3 سٹیپس پر آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں فقط اشارہ کروں گا، ورنہ اگر اسی کو ٹاپک بنا لیا جائے کہ کیوں قبور کو بنایا، تو اس میں بھی بہت سے گھنٹے صرف کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تحلیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی مین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک دفعہ درود پڑھیے ان کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و محمد وجل فرج۔ خود امیر المومنین کے زمانے سے ہی، اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیوں قبریں گرائی گئیں، اس کی پوری ایک تاریخ بتا رہا ہوں، مینٹیلٹی بتانے جا رہا ہوں کہ امیر المومنین کے زمانے سے ہی یہ امیر المومنین کے مقابلے میں جو ایک گروہ کھڑا ہوا جسے خوارج کہتے ہیں۔ خوارج کا مطلب یہی تھا کہ یہ خارج ہو چکے تھے دین سے اور اسلام کے دائرے سے، یہ خارج ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کی مینٹیلٹی تھی، ایک پورا ایک گروپ تھا، اور ان کی اگر آپ لوگ تاریخ پڑھیں کہ نہج البلاغہ میں یہ بڑے شدت سے یہ چیزیں نقل کی، امیر المومنین کے خطبات موجود ہیں اور لیٹرز بھی موجود ہیں، اور کلمات قصار میں بہت اشارے ان کی طرف موجود ہیں۔ یہ خوارج کون تھے کہ جو بہت زبردست نمازیں پڑھتے تھے، بڑے زبردست روزے رکھتے تھے، عبادات بہت زیادہ کرتے تھے۔ حتیٰ نہج البلاغہ میں یہ عبارت موجود ہے امیر المومنین کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ وہ آئے گا اور وہ نمازیں، ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم لوگ اصلاً سوچ نہیں سکتے ہو، مفہوم اس حدیث کا یہ، وہ ایسے روزے رکھیں گے کہ تم رکھ نہیں سکتے ہو، وہ قرأت قرآن ایسا کریں گے، ایسی قرآن کی قرأت کریں گے کہ تم لوگ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے خوبصورت کر رہے ہیں قرأت قرآن۔ لیکن ان کی یہی نمازیں، یہی ان کے روزے، یہی ان کی قرأت قرآن فقط زبان تک محدود ہوگا اور گلے سے نیچے نہیں اترے گا، دل تک یہ چیز نہیں جائے گی، ٹھیک، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ دین سے ایسے ہی خارج ہوں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، تیر کمان سے نکلتا ہے بہت جلدی نکلتا ہے۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کا یہ گروہ کہ جو بہت قرأت قرآن خوبصورت کریں گے، جو بہت خوبصورت نمازیں پڑھیں گے، ان کی آوازیں بہت اچھی ہوں گی، روزے رکھیں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن دین سے ایسے ہی خارج ہوں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے۔ یہ خوارج وہ لوگ ہیں، ان کی فکر کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، بقیہ سب کو کافر۔ یقتلون اہل الاسلام، اہل اسلام کو یہ آرام سے ان کی گردنیں کاٹیں گے، خارجی۔ یہ خارجی فکر امیر المومنین کے زمانے میں تھی، اور اس فتنے کو امیر المومنین نے جس شدت سے کچلا، اور کوئی ہستی نہیں تھی کہ جو کچل سکتی۔ یہ امیر المومنین کا زور تھا کہ انہوں نے اپنے زور بازو سے اور الہی تائید سے اس کو کچلا، اور امیر المومنین نے بتایا تھا کہ یہ فتنہ کچلا جائے گا، لیکن اس کے کچھ شیاطین باقی رہیں گے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں تعداد بھی بتائی تھی۔ اور پھر یہ جو فکر اور سلسلہ ہے، یہ جو شیاطین کا پورا گروپ اور فکر، یہ 8ویں صدی میں آ کر ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے تاریخ میں، پھر اس نے سر اٹھایا۔ اور اس کا فکری باپ کون تھا؟ آپ نے نام سنا ہوا ہے، ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ 8ویں صدی میں۔ بس یہ جو بیچ والا عرصہ ہے امیر المومنین کے زمانے سے لے کر 8ویں صدی تک، اس میں مختلف سر اٹھاتے رہے، مختلف فکری باپ
بنتے رہے ہیں، وہ جو ناجائز ان کی اولادیں ہیں وہ سر اٹھاتی رہی ہیں، لیکن ایک پورے مکتب کی صورت میں، ایک پورے اسکول آف تھاٹ کی صورت میں جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ 8ویں صدی میں ابن تیمیہ نے اور اس کا شاگرد ابن قیم نے آ کر ان کو پورا ایک مکتب کی شکل دی ہے۔ جو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف آپ احادیث سوچ سکتے ہیں، جو بھی یہ ان کی جو ذہنی اس گروپ کی، ابن تیمیہ گروپ کی جو ذہنی اور کثافت اور خباثت آپ لوگ سوچ سکتے ہیں، اس سے بھی کہیں بڑھ کے انہوں نے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، علمی گستاخیاں، اور اس بیس پر پھر آگے قتل عام شروع ہوا ہے، یہ یاد رکھیے۔ وہ جو خوارج امیر المومنین کے زمانے میں وہ تھے، اس کے بعد ان لوگوں نے آ کے 8ویں صدی میں بالوں پر دیا اس فکر کو، اور یہ فکر اس کے باوجود بھی پھر بہت پھیلی نہیں۔ یہ کب پھیلی؟ اس ٹائم بھی پھیلی، لیکن اس سے زیادہ 100 سال پہلے، 100 سال تقریباً 100 سال پہلے، جب حجاز میں یہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب، جو وہابیت کا فتنہ تھا، اور اس نے پھر وہ جو ابن تیمیہ کی فکر تھی اس کو پریکٹیکل اور عملی جامہ پہنایا 100 سال پہلے، کہ وہ جو فکر تھی، اب وہ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے پھیل گئے۔ بس 3-4 نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد بات تمام، کیونکہ بچے بھی اور ان لوگوں کا بھی اسکول ہے اور آپ لوگوں کو بھی کام پر جانا ہے، اور لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو محمد ابن عبد الوہاب ہے، یہ اس کی فکر کیسے پھیل گئی، کیسے اتنی 100 سال میں حالت یہ ہے کہ وہ گردنیں کاٹنا معمول ہے۔ ایک اسلام جو ان لوگوں نے پیش کیا، اور دوسرا ان کے خلاف کوئی بھی ایسا اسلام جو ان کے اگینسٹ میں ہو یا جو ان کی فکر کو قبول نہ کرتا ہو، اس کا گلا کاٹنا ان لوگوں کے لیے کچھ مسئلہ ہی نہیں رہا۔ یہ کیا وجہ کیا بنی، کیوں، کیسے پھیلے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ پھیلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فکر جب آگے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ فکر اتنی جلدی قبول نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ کبھی بھی بڑے شہر میں آپ جائیں تو بڑے شہر میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور آپ جلدی سے لوگوں کو قائل کر لیں۔ لوگ قائل کہاں سے ہوتے ہیں؟ اکثر چھوٹی جگہ سے ہوتے ہیں، دیہاتوں سے ہوتے ہیں لوگ، کہ ان کے مغز کو، ان کے مائنڈ کو برین واش کرنا آسان ہوتا ہے۔ حجاز میں یہ فتنہ بھی چھوٹی جگہوں سے شروع ہوا ہے۔ حجاز میں یعنی آج کے سعودی عربیہ میں مکہ اور مدینہ سے یہ فتنہ شروع نہیں ہوا، دوسری جگہوں سے یہ فتنہ شروع ہوا ہے۔ ٹھیک، اگر مصر ہوتا، دمشق ہوتا، وہاں لوگ اتنی جلدی اس فتنے کو نہیں پکڑنے تھا انہوں نے۔ بڑے شہروں میں لوگ سوچنے والے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی جگہ سے فتنہ شروع ہوا ہے، یہ وہابیت کا فتنہ۔ پھر آہستہ آہستہ یہ مکہ مدینہ میں بھی، اور پھر آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے مدینہ میں سب بارگاہوں کو مسمار کیا، انہدام کیا ان کا۔ اس کے بعد مکہ میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور بقیہ اصحاب کے جو مراکز تھے وہاں، ان کو انہوں نے خراب کیا۔ اور پھر یہ لوگ کربلا میں گئے۔ کربلا میں اس زمانے میں یعنی 100 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ، تھوڑا سا زیادہ، کہ وہاں پر بھی ہزاروں لوگوں کا قتل عام ان لوگوں نے کیا، یہ ان خبیثوں نے، وہابیت نے۔ ٹھیک، اب سوال یہ تھا کہ یہ کس طرح پھیل گئے، تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جاہل لوگوں کے سامنے بات جب بھی آپ کریں گے اور جاہلوں کو مغز، ان کی مینٹالٹی اور ان کی برین واشنگ کریں گے، وہ جلدی پک کریں گے بات۔ دیہاتوں سے یہ فتنہ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ دوسری وجہ اس فتنے کے پھیلنے کی، دیکھیے فتنہ کوئی بھی پھیلے نا فوری طور پر، اس کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے، کہ اس کے پیچھے پیسہ، اور خاص طور پر اس پیسے کو اگر لوگوں کو، دوسرے فتنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو بتایا جائے کہ تم فلاں کو مار دو اور اس کا جو پیسہ ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر لو، اس کی عزت آبرو، اس کا مال جان یہ تمہاری، تو پھر پبلک آرام سے یہ کام کرنا شروع کر دے گی کہ مارو، اور جو بھی اس کا پیسہ ہے وہ اپنے جیب میں ڈال لو، تو پبلک آرام سے کہے گی کہ دین بھی ہے دنیا بھی ہے، تو آرام سے مارنا شروع کر دے گی۔ اب وہابیت کیوں پھیلی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ آرام سے یہ کہہ دو کہ یہ فتنہ ہے، یہ فلاں شخص کا جو وہابیت کے علاوہ جو بھی مسلمان ہیں،
چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے وہ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، ان کو مارو، ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت آبرو تمہارے پر جائز ہے، بسم اللہ شروع کرو۔ تو یہ دیکھیے جس جگہ بھی یہ مفتی کہہ دیں گے تو لوگ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں جن کی برین واش ہوا ہوتا ہے فوراً یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ۔ تیسری چیز، کبھی بھی کوئی چیز نہیں پھیلتی جب تک کسی گورنمنٹ کا ہاتھ پیچھے نہ ہو۔ دین نہیں پھیلتا جب تک کوئی سیاسی طور پر کچھ اسٹرانگ لوگ شامل نہ ہو، پیچھے سے حمایت کرنے والے نہ ہوں۔ دین نہیں پھیلے گا، دین محدود رہے گا۔ جب بھی حکومت آئے گی پھر پھیلے گا، اور حکومت اس کی سرپرستی کرے۔ یہاں بھی ایسا ہوا ہے کہ یہ جو محمد ابن عبد الوہاب کی فیملی ہے، اس کو بولتے ہیں آل شیخ، یہ کبھی بھی وہابی یہ شیخ جو ہے وہ کبھی بھی نہ پھیلتے۔ کب یہ پھیلے ہیں؟ جب آل سعود نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے، یہ یاد رکھیے۔ پس یہ دو جو خاندان ہیں، ایک آل شیخ اور دوسرے آل سعود۔ آل سعود نے کہا کہ تم یہ کرو، پیچھے سے ہم لوگ پورا تمہیں بیک کریں گے۔ اور یہ مینٹیلٹی کس کی تھی؟ کون پیچھے سے کروا رہا تھا؟ برٹش۔ کروانے والے کون ہیں؟ آپ لوگوں کے برٹش، وہ پیچھے سے کروانے والے ہیں۔ کہ عرب کا مغز اتنا نہیں ہے کہ عرب کا بدو اس کے ذہن میں اتنی زیادہ عقل آ جائے کہ وہ ایسے کام شروع کر دے، نہیں۔ پیچھے سے جو ہے ساری خباثت وہ برٹش کی ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک کے پاس ایک جو ہے غلبہ اور قہر اور بدبختی، شقاوت اور یہ جو قدرت ہے یہ ہے، اور دوسرے کے پاس وہابیت کی فکر ہے۔ جب یہ دونوں ملیں گے تو یہ اسلام کو نیست و نابود کریں گے، اور اسلام کا ایک ایسا چہرہ جو خوارج کا چہرہ تھا، جو ابن تیمیہ چاہ رہا تھا، اس کی عملی شکل تب بنے گی۔ صحیح؟ بس یہ تیسری بڑی چیز ہے کہ سیاست کو دین سے ملا دو۔ کون سی سیاست؟ وہ خباثت والی سیاست جو امیر شام کی سیاست تھی، یا جو ان کے بعض خاص لوگوں کی سیاست تھی، کہ جس میں اپنے آپ کو صحیح سمجھنا اور اپنا جو بھی مخالف ہے اس کو مارو۔ اس کے ساتھ اگر دین بھی شامل کر دیا جائے تو پھر ان کو ہر چیز کا جواز مل جاتا ہے۔ دین مفتی فتوے دیں اور یہ اس طرف سے پیسہ بھی دیں اور پاور بھی اپنی یوز کریں اور اپنا اس وہابیت کو پھیلاتے جائیں۔ ان لوگوں نے یہی کام کیا ہے کہ ان کے پاس طاقت بھی آ گئی، اور اس کے بعد یہ مفتیوں کے فتوے بھی شامل ہو گئے، پھر لوگوں کے گلے کاٹتے جاؤ، سارا کام کرتے جاؤ، قبور جو ہیں وہ گراتے جاؤ۔ یہ ٹیسٹنگ کیس تھا۔ آخری نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو قبور گرائی ہیں یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اصل میں انہوں نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد رسول اللہ کی قبر کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے گرانا تھا۔ اس سے پہلے یہ چیک کیا گیا کہ یہ اس کا کیا ری ایکشن آئے گا۔ اب جب یہ چیزیں گرائی گئیں تو پورے عالم اسلام سے ری ایکشن آیا، انڈیا پاکستان سے ری ایکشن آیا، اس وقت ایران عراق سے ری ایکشن آیا، جو عالم اسلام اس 100 سال پہلے کا تھا تقریباً اس سے ری ایکشن آیا، لوگ تو ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کام جو ہے خراب ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے روک دیا کہ ابھی رسول اللہ کی قبر مبارک کو نہ گراؤ، روزے کو نہ گراؤ، ورنہ ان لوگوں کا پلان جو تھا اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ اس ٹائم کوئی انڈیا پاکستان نہیں تھا، یہ جو بھی سب کانٹیننٹ تھا، سارے جو ہمیں پارٹیشن نظر آتی ہے، جو ترکی بھی اس ٹائم وہ سلطنت عثمانیہ تازہ ختم ہوئی تھی، تو ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اب یہ سارے کام جو ہے آسانی سے کیے جا سکتے۔ تو اب عالم اسلام کا جو ری ایکشن تھا اس کے بعد تھوڑا سا ان لوگوں کو وہ جو ایک ہوتا ہے نا تھوڑا سا پیچھے ہٹنا، تو وہ اس لیے ہٹے، ورنہ یہ اور بھی جسارت کرتے۔ اگر آواز نہ اٹھائی جاتی تو یہ اور بھی جسارت کرتے، رسول اللہ کی قبر مبارک کو بھی گرا دیتے۔ وجہ ایک اور وجہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ جب کسی بھی چیز، کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کا وہ کلچر اور سیولائزیشن جو ہوتی ہے اس کی ایک بیس بلڈنگز ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس میں سے ایک چیز قبریں ہیں۔
قبروں سے پوری ہسٹری پتہ چلے گی، قبور سے، اس عمارت سے سارا پتہ چلے گا، ظالم و مظلوم کی ساری ہسٹری پتہ چلے گی کہ یہ کون سی شخصیت دفن ہے، کس نے ان کو مارا، کیا ظلم کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں امت تک پہنچیں گی۔ اب بھی ائمہ کے روزے کیا ہیں؟ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب ایک ایک امام کے روزے پر جا کے امام کو یاد کرتے ہیں، امام کے مخالفین کو، ان کے دشمنوں کو فوری طور پر ہم کرتے ہیں کہ یہ اس امام کو فلاں ملعون نے زہر دلوائی۔ اگر یہ آپ سوچئے کہ بقیع میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی تو پتہ چلنا تھا کہ ان کے قاتلان کون ہیں، پتہ چلنا تھا سارا۔ اب ان کو پتہ تھا کہ ان کا وہ سارے جو آباء و اجداد ہیں، جو بھی منحوس ہیں، ان کے سارے چہرے دکھائے جانے تھے، اسی لیے یہ گرا دو، اور تاکہ نام لینے والے نام لے ہی نہ سکیں۔ جبکہ ان کی یہ بھول تھی کہ قبروں کو گرانے سے تھوڑی یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، یہ تو ایک دل کا تعلق ہے، اور دل جو ہے وہ آباد ہے۔ اور یہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ ایک قوم ہوگی، شیعیان حیدر کرار ہوں گے، جو اس دن کی یاد میں بھی اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ ان کی بھول تھی کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہیں، گروہ آئے گا، ایک گروہ ہوگا کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی یاد منائے گا، اور ان کے ذکر کو ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہوگا۔ اور یقیناً آج کی رات سب سے زیادہ جو ہستی غمگین ہے وہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ کس لیے؟ کہ اپنے اجداد کی قبور، اور کیوں شاید یہ بھی جملہ کہنے دیجئے کہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک، گرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ریاض الجنہ میں ہے یا بقیع میں ہے، یقیناً امام عصر آج کی رات زیادہ معصوم ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا یا بنت رسول اللہ یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ سب مل کے یا وجیہتا اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ بہت خوبصورت ایک شعر لکھا ہے شاعر نے کہ اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکرو، اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکرو، سورج ہتھیلیوں سے چھپاؤ گے کس طرح۔ اے بنت مصطفیٰ کی ولایت کے منکرو، سورج ہتھیلیوں سے چھپاؤ گے کس طرح، ہر ماتمی کا جسم ہے جاگیر سیدہ، ہر ماتمی کا جسم ہے جاگیر سیدہ، جو قبر دل میں ہے وہ گراؤ گے کس طرح، جو قبر دل میں ہے وہ گراؤ گے کس طرح۔ شیعوں کے تو دلوں میں قبر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، سب شیعوں کے دل میں قبور ائمہ اطہار، قبور ائمہ بقیع ہیں، اس کو تم اے ظالموں کس طرح گراؤ گے۔ یہ جو آنسو ہیں یہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور یہ بناوٹ نہیں ہوتے ہیں، یہ جو بھی نکلتے ہیں وہ دل پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تب یہ آنسو نکلتے ہیں۔ اور یہ آنسو جو ذاکرین اور علماء یہ جملہ بولتے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آنکھوں میں آنسو رہنے چاہیے۔ کب تک؟ کہتے ہیں کہ جب تک زہرائے مرضیہ کو انصاف نہ مل جائے
اس وقت تک آنکھوں میں، شیعوں کی آنکھوں میں آنسو رہنے چاہیے کہ آنسو کبھی خشک نہ ہو. ہاں جب زہرا کا لال مہدی موعود آئے گا اور ان ظالموں سے انتقام لے گا، اس وقت تک آنکھوں سے آنسو جاری رہنے چاہیے. اور ان آنسو کی کرتر و منزلت اہل آسمان زیادہ سمجھتے ہیں اہل زمین سے، اس لیے یہ آنسو جاری رہنے چاہیے. قرآن نے کہا ہے نا کہ رسول اللہ کی خواہش تھی، قرآن نے آیت میں یہ بیان کیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول کہہ رہے کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں، بس ایک چیز دے دو. اگر یہ دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے رسول کی رسالت کا، ان کی زحمات کا حق ادا کر دیا. وہ کیا ہے؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے قرابت داروں کی مودت، اس کو اگر تم نے دلوں میں رکھ لیا تو میں رسول راضی ہو جاؤں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری شفاعت کروں گا. لیکن میں پوچھتا ہوں امت سے، اہل مدینہ سے، کہ آیا اہل مدینہ نے اس مودت کو، اس کا عملی ثبوت دیا؟ اس مودت کا عملی ثبوت دیا یا اپنے بغض کا عملی ثبوت دیا؟ اجرکم علی اللہ. عزیزانو، جو بھی ذاکرین اور علماء یہ جملہ پڑھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے، آپ مجھے انصاف سے یہ بات بتائیے، یہ قبرستان بقیع ہے یا زندان بقیع ہے؟ ابھی بھی آپ چلے جائیے، کہیں بھی آپ کو یہ قبرستان نظر نہیں آئے گا، یہ زندان نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح زندان پر تالے لگے ہوتے ہیں، قبرستان بقیع میں بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا سکے، آسانی سے جانے نہیں دیا جاتا. عزیزانو، آپ یہ مجھے بتائیے کہ کبھی قبروں پر بھی تازیانے لے کے کھڑے ہو سپاہی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ قبروں پر اسلحہ لے کے کھڑے ہو؟ کبھی قبر پر بھی کوئی کھڑا ہوا ہے ہاتھ میں اسلحہ لے کے کھڑا ہو؟ شاید یہ لفظ کہنا بھی ٹھیک نہ ہو. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جنت البقیع میں، قبرستان بقیع میں، آیا یہ جو ائمہ کی قبور ہیں ان کو قبر کہنا بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ قبر بھی نہیں ہے، یہ تو پتھر پڑے ہوئے، پتھروں کے نشان ہیں، صحیح طریقے سے قبر بھی نہیں بنی. ذاکرین اور علماء جو یہ پڑھتے ہیں یہ ٹھیک پڑھتے ہیں کہ جب بھی زائرین جاتے ہیں ایک طرف دیکھتے ہیں روضہ رسول ہے، ایک طرف ریاض الجنہ ہے، وہ سب روشن ہے، اور دوسری طرف رسول کی بیٹی کی اور رسول کے بچوں کی جو قبریں ہیں وہ تاریک ہیں، وہ زندان کے منظر پیش کر رہی ہیں. عزیزانو، ایک طرف دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، دوسری طرف جب تاریکی دیکھتے ہیں تو کچھ زائرین یہ کہتے ہیں، عزیزانو، ایران کے کچھ زائرین یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا ایک فرزند امام رضا ہمارے پاس دفن ہے، آئیے دیکھیے ان کی قبر کس طرح نورانی ہے، کس طرح روشنیاں ہیں، کس طرح روشن ہے. یا رسول اللہ، اگر آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا اگر ہمارے پاس آتی تو ہم سب کچھ فدا کر دیتے، حتیٰ اپنے بچوں اور بچیوں کے جو زیورات ہیں یہ بھی فدا کر دیتے، لیکن فاطمہ زہرا کی قبر کو روشن رکھتے، وہ چراغ جلا کے رکھتے، روشنیوں میں رکھتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزانو، یہ وہ ہستیاں تھیں، عزیزانو یہ وہ رسول کی بیٹی تھی. ہمیں نہیں معلوم کہ ریاض الجنہ میں قبر اقدس ہے یا جنت البقیع میں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ وہ ہستی تھی کہ جب یہ آتی تھی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب یہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی ہے اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوا، اس وقت کوئی کھڑا نہ ہوا. عزیزانو، نہ فقط کھڑا نہ ہوا بلکہ بیوی کو جھٹلانے لگ گئے، صدیقہ طاہرہ کو جھٹلانے لگ گئے. عزیزانو، آئے فاطمہ زہرا، قربان جاؤں آپ پر، آپ ہیں تو مدینہ کے دربار میں کھڑی ہیں، بیٹی ہے تو وہ شام کے دربار میں کھڑی، وہ
وہ شام کے دربار میں کھڑی ہے۔ عزادارو حساب کیجئے، وہ ہستیاں کہ جن کے لیے کائنات بنی تھی، وہ ہستیاں جن کے لیے کائنات بنی تھی، لوگوں نے ان کے اجساد مطہرہ کے ساتھ کیا کیا، ان کے جنازوں اور ان کی قبور کے ساتھ کیا کیا۔ رسول اللہ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے تصور کیجئے، مولا علی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے تصور کیجئے، بی بی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے، بی بی کی قبر کے بارے میں کتنے لوگ جانتے تھے تصور کیجئے، امام حسن مجتبیٰ کو تصور کیجئے۔ عزادارو امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے گئے اور قربان جاؤں اس حسین پر، قربان جاؤں کہ جس کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ آیا یہی اجر مودت تھا جو امت نے دیا؟